لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اور کیا آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ذبیح کی اولاد تھے، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ان کے اپنے والد حضرت عبداللہ۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کرنے کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایسے ہی دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اصحاب الفیل کے واقعے کے متعلق جانا، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہونے والے معجزوں میں سے تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سحر کے وقت ہوئی اور تاریخ 9 ربیع الاول تھی۔ بعض علماء کے مطابق 12 ربیع الاول اور بعض کے مطابق رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق 9 ربیع الاول پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ جبکہ والد کا نام عبداللہ تھا، اور یہ دونوں ہی قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض واقعات ولادت کے وقت نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، جیسا کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوسیوں کے آتش کدے میں جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے مندھم ہو گئے۔ لیکن محمد غزالی نے ان تمام روایتوں کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ تشریف لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، واللہ عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 ماہ قبل مدینے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت عبداللہ کا لقب ذبیح تھا۔ اس لقب کی وجہ حضرت عبد المطلب کی نظر تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ جب اللہ انہیں 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ اپنے بچاؤ کے لائق ہو جائیں گے تو وہ ان 10 میں سے کسی ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ جب یہ نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے نام کا کوڑا نکالا تو عبداللہ کا نام آیا۔ جب ان کے والد انہیں قربان کرنے لگے تو حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت ابو طالب اور عبداللہ کے ننیال والے آرے آ گئے اور انہیں تجویز دی کہ وہ ایک خاتون عرافہ کے پاس جائیں اور اس کا حل تلاش کریں۔ حضرت عبد المطلب جب عرافہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، لیکن قرعہ بار بار حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 تک پہنچ گئی، اور پھر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ اسی واقعے کے بعد سے ہی خون بہا کی مقدار 10 اونٹ سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دی گئی، اور اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد عبداللہ۔ واپس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس رشتے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایسے دلچسپ حقائق جاننے میں خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔